آج کا ویلاگ سب ہمیشہ کی طرح سب لوگوں کے لیے ہے، لیکن آج میں خاص طور سے بیرون ملک پاکستانی اور ان میں سے بھی وہ جو امریکہ میں رہتے ہیں میں ان کو مخاطب کرنا چاہتی ہوں۔ ان میں سے بہت سے میرے دوست بھی ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ پاکستانی جو ملک سے باہر رہتے ہیں وہ ہمیشہ پاکستان کی بھلائی اور بہتری کا سوچتے ہیں اور اس کی ہمیشہ ترقی اور خوشحالی کے لیے کوشاں رہتے ہیں، لیکن عمران خان کی انکنڈیشنل سپورٹ، غیر مشروط حمایت نے انہوں نے ایک ایسا فرینکنسٹائن پیدا کیا ہے جس سے اب ملک کی سلامتی کو بھی خطرہ ہے۔ ٹائمز نے ابھی ایک آرٹیکل چھاپا ہے اور ٹائمز کے کور پہ ایک بڑی عمران خان کی تصویر ہے اور اس کے ساتھ جو کیپشن ہے وہ یہ ہے کہ دی اسٹانشنگ ساگا آف عمران خان۔ اب جن لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا یا انگلش پڑھنی نہیں آتی وہ اس پہ بہت فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ٹائمز پہ عمران خان کی تصویر چھپی ہے، لیکن جنہوں نے یہ آرٹیکل پڑھا ہے اور اس کو سمجھا ہے ان کو معلوم ہے کہ یہ عمران خان پہ ایک بہت ہی سیویئر قسم کی کرٹیسزم تھی، خاص طور سے اس کا جو سٹینڈ ہے جو طالبان اور ایکسٹریمسٹ جماعتیں ہیں ان کے ساتھ، جو اس نے مذہبی ایکسٹریمزم کو اپنے پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے جو استعمال کیا ہے، یہ اس پہ کرٹیسزم ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ امریکہ اب کیوں اس کے عمران خان کے خلاف ہے، کیونکہ عمران خان نے خود یہ ایک سائیکل شروع کیا تھا۔ ہم اس آرٹیکل کی شک بائی شک جو مجھے ریلیونٹ اس کے پیراگراف لگتے ہیں ہم اس پہ بات کریں گے اور اس پہ کامنٹ کریں گے، اور آپ سے میں اپیل کروں گی کہ آپ ذرا سوچیں اس بات پہ کہ آپ نے کیا چیز پیدا کر دی ہے، کس قسم کا آپ نے انسان ملک پہ مسلط کر دیا ہے۔ اس بندے کو ہمیں نہیں معلوم کہ پیسے کہاں سے مل رہے ہیں۔ اس نے پچھلے اپریل سے لے کے اب تک کوئی 100 کے قریب جو ہے جلسے کیے ہیں، ریلیاں کی ہیں، دھرنے کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے لابنگ فرمز ہائر کی ہوئی ہیں، اس کی سوشل میڈیا ٹیم پہ اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کیا وہ بیرون ملک پاکستانی دے رہے ہیں یا کوئی اور طاقتیں ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ آپ لوگ ذرا اس پہ غور سے سوچیں۔ اچھا، پھر اس میں یہ لکھا ہے کہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ خان نے ہی موبلائزڈ ہز ڈائی ہارڈ سپورٹ in a jihad as he puts it to demand snap elections۔ یعنی خان نے مذہبی ٹرمینالوجی کا بے دریغ استعمال کیا ہے، اس نے اسلامی ٹچ دینے کی بات کی ہے، اس نے لوگوں کو بار بار مذہب کے حوالے دیے ہیں۔ اب بہت سے لوگ شاید بیرون ملک پاکستانی جو ہیں وہ اس کو بے ضرر سمجھتے ہیں اور شاید اس میں سے کچھ خوش بھی ہو رہے ہوں کہ خان جو ہے وہ اتنا مذہبی ہے اور اس طرح کا جو بندہ ہے وہ پاکستان کا پرائم منسٹر بن گیا ہے اور وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے جو امپلیکیشنز ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت سیریس ہیں، بہت ہی خطرناک ہیں۔ پاکستان کی جو اکنامک، یہ لکھا ہوا ہے اس میں کہ پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے وہ اس وقت ایسی حال پہ پہنچ گئی ہے کہ اب یہ خطرہ ہے کہ پاکستان چین کے بلاک میں چلا جائے گا، لیکن ویسٹ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ اس وقت خان کے ساتھ بہت کم ہمدردی ہے، اور اس کی وجہ خان کی کئی سالوں کی اینٹی امریکن ریٹرک ہے، اینٹی امریکن بیانیہ ہے، اور اس کا ایکسٹریمسٹ یعنی کہ طالبان سے قریبی تعلق، دوستی ہے، اور اسامہ بن لادن کو وہ شہید کہتا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، یہ سمجھائیں کہ ایسا شخص، آپ امریکہ میں رہتے ہیں، ایسا شخص جو کہ یہ کام کر رہا ہے اور جس سے کہ ظاہر ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات خراب ہوں گے، وہ جو بھی کہہ رہا ہے وہ امریکی مفادات کے بالکل اپوزٹ کہہ رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ چیز پاکستان کے لیے بینیفیشل ہے؟ کیا یہ چیز آپ کے لیے بینیفیشل ہے؟ اگر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو آپ کی زندگیوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ آپ اس ملک میں کیسے رہیں گے؟ ذرا مجھے یہ سمجھا کے دکھا دیں۔ اور اس آرٹیکل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، ٹو بیکم پرائم منسٹر رننگ آن اینٹی گرافٹ ٹکٹ ہی فیوزڈ اے ڈیسپریٹ بینڈ آف اسٹوڈنٹس، ورکرز، اسلامک ہارڈ لائنرز اینڈ نیشنز پاورفل ملٹری ٹو ڈی ریل شریف's پولیٹیکل جگرناٹ۔ اب ظاہر ہے یہ نواز شریف کے لیے بھی کوئی بہت قابل تعریف جملہ نہیں ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بندہ جو ان سب لوگوں کو صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے، بیکاز اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی پلان نہیں ہے، اس کے پیچھے صرف طاقت میں آنا ہے، اور اس نے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ میں صرف جب طاقت میں آؤں گا تو میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کو پیچھے سے آرمی نے، ISI نے کیوں سپورٹ کیا،
کیونکہ یہ کسی سے بھی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ 2013 میں اس کو آرمی کی ہی مدد سے کے پی پہ حکومت بنانے کی اجازت دی گئی، اور پھر 2018 میں یہ آرمی کی ہی مدد سے یہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عوام کے مینڈیٹ کی بات کرتا ہے، جو جمہوریت کی بات کرتا ہے، اس نے یہ کس طرح کا اینٹی ڈیموکریسی اور جمہوریت کے خلاف یہ اس نے پورا سٹینڈ لیا۔ یہ پورا جو اس کا پلان تھا یہ جمہوریت پہ شب خون کے برابر تھا۔ نہ صرف یہ کہ اس نے یہ کیا، بلکہ ابھی جو اس نے 2 صوبائی اسمبلیاں تحلیل کی ہیں پنجاب میں اور کے پی میں، وہ اس نے کس بنیاد پہ کی ہیں؟ اس کا کیا حق تھا؟ کیا وہ عوام کے مینڈیٹ سے نہیں بنی تھیں؟ کیا وہ اس کی پراپرٹی تھی، اس کی ذاتی ملکیت تھی کہ اس نے ان کو تحلیل کر دیا؟ اور آپ اس سے کوئی سوال نہیں پوچھ رہے، آپ اس کے پیچھے اس کی شاباشی دیتے جا رہے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ لوگوں کا کیا اس پہ سٹینڈ ہے اور یہ آپ کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ پھر لکھا ہے بٹ ونس ان پاور دا سیلف اسٹائلڈ بولڈ ریفارمر ٹرنڈ unnervingly divisive. Opposition is easier than government, and Khan found himself bereft of ideas, besieged by unsavory partners. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو ایک بولڈ ریفارمر کرتا تھا، جب یہ حکومت میں آیا تو اس نے ڈیوائسو پالیٹکس اختیار کی، مطلب اس نے تقسیم کرنے کی پالیٹکس اختیار کی، اور تقسیم ہمارے سامنے ہے۔ اس نے اداروں کو تقسیم کیا، عدلیہ کو تقسیم کیا، میڈیا کو تقسیم کیا، لوگوں کو تقسیم کیا، اس نے پوری قوم کو تقسیم کر دیا اس وقت۔ He found himself bereft of ideas، مطلب اس کے پاس کوئی آئیڈیاز نہیں تھے اب۔ He found opposition is easier than government، مطلب اپوزیشن میں ہونا حکومت کرنے کی نسبت زیادہ آسان ہے۔ Besieged by his unsavory partners، مطلب جو اس کے پارٹنرز ہیں جن کو unsavory یہ کہہ رہے ہیں، جس کا مطلب شاید اردو میں ناگوار کہا جا سکتا ہے، اس کے جو پارٹنرز تھے اس کی وجہ سے وہ اب ان مشکلات میں ہے، اس میں گھرا ہوا ہے مشکلات میں۔ اور وہ unsavory partners کون تھے؟ جو پہلے بھی انہوں نے بات کی ہے، جن کے ساتھ مل کے اس نے حکومت بنائی تھی، اور اس میں خاص طور سے جو اسلامک فار رائٹ ایکسٹریمسٹ پارٹیاں تھیں، آرگنائزیشنز تھیں، اس کی بات کی ہے۔ تو آپ سوچ لیں کہ آپ کس قسم کے بندے کو، بار بار اس آرٹیکل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خان ایکسٹریمسٹ کو سپورٹ کرتا ہے، ایکسٹریمسٹ کی سپورٹ سے حکومت میں آیا ہے، ایکسٹریمسٹ کے ساتھ ان کی ہمدردی ہے۔ کیا آپ وہاں امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہاں پہ ویسٹ کی طرح میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ لوگ باہر جاتے ہیں، کلبوں میں بھی جاتے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ ڈرنک بھی کرتے ہیں، آپ جو خواتین ہیں وہاں پہ وہ ہر طرح کے کپڑے بھی پہنتی ہیں، اور آپ پاکستان میں ایک ایسے بندے کو لے کے آ رہے ہیں جو پاکستان کو پیچھے کی طرف لے جانا چاہتا ہے، جو پاکستان میں افغانستان کی طرح کا رول جو ہے وہ لاگو کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ بیٹھے ہوئے امریکہ میں ہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں زمینی حقائق کیا ہیں، اور آپ اس بندے کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس بندے کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ جان توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ آپ لوگ بیرون ملک جو میڈیا ہے، جو غیر ملکی میڈیا ہے، آپ وہاں پہ جا کے اس کے انٹرویوز چھپوا رہے ہیں، اس کے حق میں بیانات دے رہے ہیں، آپ اس کے لیے لابنگ کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے پٹیشنز جو ہیں وہ سائن کروا رہے ہیں۔ کس لیے؟ اس بندے کی خاطر جس نے ملک کو نہ صرف تقسیم کیا بلکہ اب تباہی کے دہانے پہ آ کے پہنچا دیا ہے۔ اچھا، اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، اکارڈنگ ٹو 1997 کیلیفورنیا کورٹ رولنگ، خان آلسو ہیز ون چائلڈ، اے ڈاٹر born out of wedlock, and he has struggled to squash gossip of several more. اب ہم ذاتی زندگی کو زیر بحث نہیں لانا چاہتے، نہ ہم سمجھتے ہیں کہ لانا چاہیے، لیکن جو شخص ریاست مدینہ کا دعویٰ کر رہا ہو اور اس کی اپنی زندگی ایسی ہو، وہ کیا زیر بحث نہیں آئے گی اس کی ذاتی زندگی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ حق بھی پہنچتا ہے؟ وہ کس منہ سے مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے؟ کیا یہ ٹرمپ کی طرح کا اس کا حال نہیں ہے؟ ٹرمپ کو اسی بات پہ اس وقت انڈائٹمنٹ نہیں کیا گیا، اسی وقت وہ کورٹ پہ مقدمے نہیں اس پہ ہو رہے، تو خان کو کیوں چھوڑا جائے؟ آپ لوگ بھی ذرا سوچیں اس بات پہ، اس کی منافقت، اس کے جھوٹ، اس کے جو جھوٹے دعوے، اور جو اس نے نوجوانوں کو گمراہ کیا ہے پاکستان میں، آپ ذرا اس کے بارے میں سوچیں کہ پاکستان کو اس نے کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اس میں انہوں نے اس کے ذاتی تضادات کو
ٹائمز نے وہ کیا ہے، اجاگر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ایک پلے بوائے تھا، اب وہ ڈیواؤٹ بورن اگین قسم کا وہ مسلمان بن گیا ہے. پھر وہ ایک پریولیج سن تھا، مطلب وہ ایک ایسی فیملی سے تھا جہاں پہ دولت کی ریل پیل تھی اور پیسہ تھا، اور اب وہ کرپشن کے خلاف باتیں کرتا ہے. اور وہ اپنے آپ کو ہیومنسٹ کہتا ہے، لیکن وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے جس کو ان ٹائمز نے بلڈ تھرسٹی کا لقب دیا ہے. ذرا سوچیں آپ. اس کے بعد آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے He provoked outrage in August 2021. He said, Taliban had broken the shackles of slavery by taking back power. یہ جب افغانستان سے امریکہ نکل رہا تھا اس وقت یہ اس کا بیان تھا. اب یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن کیا سفارتی سطح پہ، کیا ڈپلومیٹک ریلیشن شپس میں، کیا ملکوں کے درمیان ریلیشن شپ، اور ایسے ملک کے ساتھ جس کی سپورٹ پہ آپ کی زندگی ہے، جس کی سپورٹ، جس کے ہاتھ میں پاکستان کی لائف لائن ہے، اس کے بارے میں اس کے خلاف یہ بیان دے رہا ہے. اس کی آپ ذرا عقل سوچیں، اس کی آپ ذہنی اس کا لیول آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. بغیر سوچے سمجھے یہ ایسے بیانات دے رہا ہے جس سے یہ ملک کے لیے دشمن پیدا کر رہا ہے، ملک کے لیے اینیموسٹیز پیدا کر رہا ہے دوسرے ملکوں میں. اس کے بعد یہ بھی لکھا ہوا ہے He also made several misogynistic remarks. When asked about driver of sexual violence in Pakistan, he said, if a woman is wearing very few clothes, it will have an impact on men unless they are robots. یہ کس قسم کی بات ہے؟ آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں باہر ویسٹ میں، اور پھر نہ صرف یہ کہ اس نے یہ، میں ورڈ بکواس کا نہیں یوز کرنا چاہتی لیکن جب اس نے یہ کہا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے ویری فیو کلوتھ سے. پاکستان میں کون سی عورتیں ہیں جو ویری فیو کلوتھس پہن کے باہر نکلتی ہیں؟ یہاں پہ تو اتنی گھٹن ہے اس ملک میں کہ عورت سڑک پہ قدم ہی نہیں رکھ سکتی اکیلی. عورتیں تو سوشل میڈیا پہ اپنی آئیڈینٹی چھپاتی ہیں. عورتیں فون نمبر اپنا دینے سے گھبراتی ہیں کہ ان کو ہراس کیا جاتا ہے. تو یہ کن عورتوں کی بات کر رہا ہے؟ اور آپ سب لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی بیٹیاں مجھے معلوم ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں، جن کے بیٹے کیا کرتے ہیں، جن لوگوں کا لائف سٹائل کیسا ہے، وہ اس بندے کو حکومت میں، پاکستان پہ حکومت کرنے کے لیے لانا چاہتے ہیں. آپ لوگوں میں نا کوئی، مجھے لگتا ہے کہ کوئی آپ میں کانشیسنیس نہیں ہے، پولیٹیکل کانشیسنیس نہیں ہے. آپ بالکل، میں سمجھتی ہوں آپ لوگ سوچ سے آ رہی ہیں اس وقت. پھر لکھا ہوا ہے He claims it was military's unwillingness to go after Pakistan's influential two families, Bhutto and Sharif, for alleged corruption that caused his relationship with generals to fray. Yet analysts، چلیں اس کا میں پہلے بتا دیتی ہوں، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی جو ملٹری کے ساتھ جو اس کا تعلقات تھے وہ اس لیے خراب ہوئے کیونکہ ملٹری جو تھی وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی کہ جو یہ دو خاندانوں کے پیچھے جانا چاہتا تھا، شریف اور بھٹو زرداری کے خاندانوں کے خلاف، کیونکہ ان پہ کرپشن کے الزامات تھے. تو ملٹری یہ نہیں چاہتی تھی، اس وجہ سے ان کے تعلقات خراب ہوئے. لیکن اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے Yet analysts say that it was Khan's relentless taunting of the US that torpedoes his relationship with the military, which remains much more interested in retaining good relationship with Washington. کہ جو اینالسٹ ہیں ان کا یہ تجزیہ ہے کہ خان کی جو unrelenting taunting تھی، جو اس کا تنقید تھی، جو اس کا بیانیہ تھا اینٹی امریکن، جو یو ایس کے خلاف وہ باتیں کر رہا تھا، اس سے یہ ریلیشن شپ خراب ہوئے. کیونکہ پاکستان کی جو ملٹری ہے وہ چاہتی ہے کہ واشنگٹن سے اچھے تعلقات رہیں. اب آپ مجھے بتائیں اس میں کیا خرابی ہے؟ آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے بہت سی تنظیمیں بھی بنائی ہوئی ہیں، جنہوں نے سیاسی تنظیمیں بھی بنائی ہوئی ہیں، جنہوں نے جو پاک پیک چلا رہے ہیں اور جو باقی جو لابنگ آرگنائزیشنز ہیں وہ چلا رہے ہیں، کیا آپ لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان اور یو ایس کے درمیان اچھے تعلقات ہوں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ پاکستان یو ایس کے درمیان ٹریڈ ہو، آنا جانا ہو، یہاں کے لوگ وہاں جائیں، وہاں کے لوگ یہاں آئیں؟ تو آپ کس بندے کو آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں؟
اور یہ آپ کی بھی منافقت ہے کہ آپ ایک طرف یہ چاہتے ہیں، دوسری طرف آپ اس بندے کو سپورٹ کریں جو یہ ختم کرنا چاہتا ہے. آپ ذرا سوچیں کہ اگر ایسا ہوا تو آپ کے تعلقات، آپ کی لائف امریکہ میں کیسی ہوگی. تو ذرا سوچ سمجھ کے کام کیا کریں. اس نے یہ بھی لکھا ہوا ہے، اس کے ورڈز انہوں نے کیے ہوئے ہیں کہ ٹو جرنلسٹ اینڈ سپورٹرز، مطلب اپنے ملک میں صحافیوں اور جرنلسٹ، اور یہ اس کا سیاسی ٹیکٹک ہے، یہ لوگوں کے جذبات مشتعل کرنے کے ٹیکٹکس ہیں. اس نے کہا کہ یہاں وہاں پہ وہ امریکہ کو یہ وہ کرتا ہے، الزام دیتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ محکوم اور مطلب حکمران اور محکوم کا جو ہے وہ ریلیشن شپ قائم کرنا چاہتا ہے، اور اس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے چھوڑ دیتا ہے. اچھا آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ جو ڈائنامکس ہوتے ہیں حکومتوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان، آپ ساری زندگی تو امریکہ کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں اور آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کہ آپ کس طرح سے معاشی خود مختاری حاصل کریں گے. عمران خان کے زمانے میں لونز ٹرپل ہو گئے. اس نے ملک کو معاشی تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا، اور یہ بات کر رہا ہے حقیقی آزادی کی، یہ الزام دے رہا ہے امریکہ کو. آپ اگر غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے اپنی معاشی جو سٹرکچر ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو امیروں پہ ہاتھ ڈالنا پڑے گا، آپ کو طاقتور لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالنا پڑے گا، جاگیرداروں پہ، سرمایہ داروں پہ، مافیا پہ آپ کو ہاتھ ڈالنا پڑے گا. عمران خان میں یہ جرت ہے؟ کبھی وہ اس کی تو بات ہی نہیں کرتا. اس پہ بھی آگے جا کے اس آرٹیکل میں ایک اس پہ بھی کوٹ ہے، میں وہ بھی پڑھ کے سناؤں گی آپ کو. تو یہ بات کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ اس بندے کو آپ نے ایک ہوا بنا دیا ہے، پاکستان کے لیے ایک مصیبت کھڑی کر دی ہے، جو یہ باتیں کرتا ہے، جو پاکستان کو بجائے خوشحالی کی طرف لے کے جانے کے اس کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ وہ پاکستان کے آئسولیٹ ہو کے رہ جائے اب دنیا میں. اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے، The common perception among Pakistan watchers is that Khan's fleeting political success was owed to a Faustian pact with the nation's military and extremist groups that shepherded his election victory, and he is now reaping the whirlwind. اس کو ذرا آپ، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو عام پرسیپشن ہے وہ یہ ہے، جو لوگ پاکستان کو، جو دنیا میں پاکستان کو لوگ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پہ تجزیہ کرتے ہیں، اس کے پاکستان کے حالات پہ وہ نظر رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان جو عمران خان کی فلیٹنگ، مطلب جو ایک بہت ہی عارضی پولیٹیکل سکسیس تھی، وہ اس معاہدے کا نتیجہ تھی جو اس نے پاکستان کی ملٹری اور ایکسٹریمسٹ گروپس کے ساتھ کیا. اور وہ معاہدے کو وہ نام دیتے ہیں فاسٹین بارگین کا. فاسٹین بارگین ایسا معاہدہ جو شیطان کے ساتھ کیا گیا ہو، جس میں اپنی سول، اپنی روح کو داؤ پہ لگا دیا گیا ہو یا اس کو بیچ دیا گیا ہو، اور اس کی وجہ سے اس کو وکٹری نصیب ہوئی. لیکن اس وقت وہ اسی کا اب جو ہے ہی از ریپنگ دا ورلڈ ونڈ ناؤ. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اسی سٹینڈ کی وجہ سے اس وقت جو اس کو نقصانات ہو رہے ہیں وہ اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اس کے بعد جو آپ انصافی ہیں، جو پولیٹیکل، جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، وہ بہت ہی جو عمران خان کی اس کی بات کرتے ہیں کہ اس کے عہد میں معیشت نے کیا ترقی کی تھی. اس کا آپ کو پتہ ہے ٹائمز میں کیا لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں؟ اس میں لکھا ہوا ہے اف پاکستان's economic woes are reaching a new nadir now, the trajectory was established during Khan's term. A revolving door of FMs, یعنی finance ministers, was compounded by bowing to hardliners. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے پاکستان اس وقت جو معاشی تباہی یا معاشی اس پہ کھڑا ہے، ایک کھائی کے سامنے کھڑا ہے، اس کی جو ٹریجیکٹری تھی، یعنی اس کا جو راستہ تھا، وہ خان کے زمانے میں شروع ہوا. کیونکہ خان، ایک تو اس کے پاس پولیٹیکل یہ اکنامک کوئی پلان نہیں تھا، اس کے جو فائنانس منسٹرز تھے وہ ایک دروازے سے آ رہے تھے، دوسرے سے جا رہے تھے، اور دوسرا وہ ہارڈ لائنرز کے سامنے اس نے سر جھکایا.
آپ ذرا سوچیں، مطلب یہ آرٹیکل پڑھنے والا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو خان کی سپورٹ کرتے ہیں اور جو سمجھنا چاہتے ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہی جو کہ کلٹ ہے ایک خان کے لیے، اور جو لوگ بے سوچے سمجھے صرف اس بغض میں کہ نواز شریف اور بھٹو، میں ان کی بالکل بھی تعریف نہیں کری، نہ میں ان کی حمایت کری ہوں، لیکن یہ بندہ جو ہے یہ ان سے 100 گنا زیادہ تباہ کن ہے، ان سے 100 گنا زیادہ یہ پاکستان کے لیے خطرناک ہے، اور ان سے 100 گنا زیادہ جو ہے یہ ملک کو پیچھے کی طرف لے کے جائے گا، تباہی کی طرف لے کے جائے گا. آپ اس سے اگر خوشحالی کی امید رکھ رہے ہیں، اگر اس سے پاکستان کی ترقی کی امید رکھ رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ سے بڑا نادان کوئی نہیں ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ in 2018 Khan pledged to not follow the previous administration's begging bowl tactics of foreign borrowing in order to end Pakistan's cycle of debt. But less than a year later, he struck a deal with IMF to cut social and development spending and to raise taxes in exchange for $6 billion loan. آخر کار اس کو حقیقت پتہ چل ہی گئی نا، لیکن وہ اتنا بے وقوف ہے کہ اس کو ملک کو نقصان پہنچا کے پھر سمجھ آئی، اس کو وہی کرنا پڑا جو باقی لوگ کر رہے تھے. اور جو میں کہہ رہی ہوں کہ پاکستان کو اس قرضے کے مصیبت سے نجات دلانے کے لیے، ترقی دینے کے لیے آپ کے پاس صرف ایک راستہ ہے، جو کہ آپ جب تک امیروں پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے یہ نہیں ہو سکتا. اور خان نے جانتے بوجھتے ہوئے، یا اس کو پتہ ہی نہیں تھا، میں جیسے کہہ رہی ہوں کہ وہ تو اتنا آپ سمجھ لیں کہ خود پرست ہے کہ اس کو اپنی ناک سے نیچے کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، اس نے آخر وہی کیا جو باقی سب کر رہے تھے. تو آپ کس بات پہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ اس کے بعد یہ ایک اور میں آپ کو پیراگراف پڑھ کے سناتی ہوں. Meanwhile, little was done to address Pakistan's structural issues. That is, few people pay taxes. یعنی کہ پاکستان less than 1% of Pakistani adults pay taxes. Least of all, feudal landowners who control traditional low added value industries like sugar farms, textile mills and agricultural interests, while wielding huge political patronage networks. یعنی خان نے جو پاکستان کا فنڈامنٹل ایک پرابلم تھا ان کی نظر میں، کہ پاکستان میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس میں صرف وہ 1% پاکستانی جو ہیں اڈلٹ پاکستانی وہ ٹیکس دیتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ بڑے امیر طاقتور لوگ ہیں، لینڈ لارڈز ہیں، مافیاز ہیں، ایگریکلچرل انٹرسٹ جن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو لو ویلیو ایڈڈ انڈسٹریز کو سپورٹ، مطلب اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے شوگر فارمز ہیں، جیسے آپ کے ایگریکلچرل انٹرسٹ ہیں، جیسے ٹیکسٹائل ملز ہیں. تو خان نے کیا کیا؟ کیا خان نے ان انٹرسٹ کو ختم کیا؟ کیا خان نے ان پہ ہاتھ ڈالا؟ کیا خان نے یہ کوشش کی کہ ان سے ٹیکس لیا جائے؟ بالکل بھی نہیں. بلکہ خان نے تو ایمنیسٹی اسکیمز دی ہیں اپنے دور حکومت میں. اس نے 3 اسکیمز ایمنیسٹی اسکیمز دیے ہیں ان لوگوں کو، اور وہ خود حکومت میں آنے سے پہلے دعوے کرتا تھا کہ میں ایمنیسٹی اسکیمز ختم کر دوں گا. آپ اس بندے کے مطلب میرا خیال ہے کہ کاغذ پہ لکھنا شروع کریں نا تو سیاہی ختم ہو جائے گی دنیا میں. اس بندے کی جو حرکات ہیں، اس پہ جو تنقید ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی. اس نے اتنے جھوٹ بولے ہیں، اتنے وعدے کر کے یہ اس سے مکرا ہے، اور اس کے اس کے خلاف اس نے کام کیے ہیں کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں بنتی. یہ تو اس کے پاسٹ کی بات ہے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹائمز یا فیوچر کے بارے میں کیا کر رہے ہیں. اس میں لکھا ہے when asked for his step-by-step plan to get Pakistan back on track, Khan is light on details. مطلب جب خان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے پاس پاکستان کو واپس خوشحالی کی طرف لے جانے کے لیے کیا طریقہ ہے، تو خان کے پاس کوئی تفصیلی اس کا پلان نہیں تھا. After elections, he says that a completely new social contract is required to enshrine power in political institutions rather than military. But path to utopia remains murky. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن کے بعد ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے، جس میں کہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ پاورفل ہوں گے ملٹری کے نسبت. لیکن یہ جو یوٹوپیا وہ بیان کر رہا ہے نا، اس کے لیے اس کے پاس کوئی اسٹیپ بائی اسٹیپ پلان نہیں ہے. لیکن آپ اس کی ذرا ڈٹائی دیکھیں. یہ کہہ رہا ہے
پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس کو یہ اسٹرانگ کرنا چاہ رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انسان ہنسے یا روئے اس کی باتوں پہ, غصہ آتا ہے. پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس کو تو اس نے تباہ و برباد کیا ہے. پہلے بھی کوئی بڑی اچھی حالت میں نہیں تھے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس, لیکن اس نے کیا کیا آگے, اس نے ان کو اتنا تباہ کیا. اسی کے دور حکومت میں اسی کی حکومت بنائی گئی تھی ان سب لوگوں کو جوڑ توڑ کر کے, اور پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز میں جو سینٹ میں اور اسمبلیوں میں جو لوگوں کو پیسے لین دین کر کے جو ان کو جوڑا گیا تھا. اس وقت اس کو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کی اسٹرینتھ نہیں سمجھ آ رہی تھی. جب اس نے اسمبلیاں توڑی ہیں اس وقت اس کو نہیں سمجھ آ رہی تھی. جب اس پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے, اگر وہ ہو گیا تھا تو کیا اس وقت اس کا یہ پلان نہیں بنتا تھا, یا اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ یہ جا کے اسمبلی میں بیٹھتا, قومی اسمبلی میں بیٹھتا, اور وہاں پہ یہ اپنا پلان بتاتا, اس پہ جن پالیسیوں سے اس کو اختلاف تھا ان پہ بات کرتا, ان پہ تنقید کرتا. نہیں, اس نے سڑکوں پہ جا کے سیاست شروع کی. اس نے اپنی تخریب کاری سے اپنا بات منوانے کی کوشش کی. تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ جو اس کے خلاف جو لوگ کھڑے ہیں, جو اس کے مخالف ہیں, کیا وہ اس کی تخریب کاری سے ڈر جائیں گے؟ کیا ان کے پاس اسی طرح کی تخریب کاری کی اور سہولیات موجود نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس یہ ٹولز نہیں ہیں؟ کیا وہ یہ نہیں کر سکتے؟ تو یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے نا. پھر اس سے پوچھا گیا, یہ ٹائمز میں لکھا ہے, asked about how he plans to turn his much trumpeted Islamic welfare state ideal into reality. Khan talks about Medina under Prophet and the social consciousness of Northern Europeans, Scandinavia. He says Scandinavia is probably far closer to the Islamic ideal than any of the Muslim countries. اس کی کنفیوژن دیکھیں, اس کی ذہنی حالت دیکھیں آپ. مطلب اس کو یا تو پتہ نہیں ہے, یا پھر یہ لوگوں کو کنفیوز کرنا چاہتا ہے, یہ خود کنفیوز ہے. مطلب یہ اس سے جب پوچھ رہے ہیں کہ آپ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کرتے ہو, آپ کے پاس کیا پلان ہے اس پہ یہ مبہم, غیر واضح, کنفیوز قسم کے بیان دے رہا ہے. وہ اس لیے کہ یہ عام لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ پاکستان میں نادان لوگ ہیں, پولیٹیکلی انکانشیس لوگ ہیں, سیاست کو اتنا نہیں سمجھتے, ان کو موقع ہی نہیں دیا گیا کہ وہ وہاں تک پہنچیں. یہ ان کو برگلا کے, ان کو دھوکہ دے کے ان کی سپورٹ یہ حاصل کرنا چاہتا ہے. مطلب آپ ذرا سوچو کہ یہ ایک طرف اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کر رہا ہے, دوسری طرف یہ اسکینڈینیویا کو اپنا آئیڈیل بنا رہا ہے. اب آپ اس جماعت اسلامی سے پوچھیں وہ کیا کہیں گے, آپ باقی جو مذہبی جماعتیں ہیں ملک میں آپ ان سے پوچھیں کیا کہیں گے. کیا ہر ایک کا الگ الگ اپنا مدینہ کی ریاست کا کانسیپٹ نہیں ہوگا؟ تو اگر یہ اپنی مدینہ کی ریاست لاگو کرے گا تو اس پہ لڑائی نہیں ہوگی. یہ ہر بات میں تقسیم کرنا چاہ رہا ہے, ہر بات میں ملک میں لڑائی کروانا چاہ رہا ہے, ہر بات میں یہ اپنا پولیٹیکل فائدہ ڈھونڈ رہا ہے. اس کو نہیں فرق پڑتا کہ ملک بھاڑ میں جائے, ملک جہنم میں جائے, ملک تباہ و برباد ہو, اس کی وزارت قائم رہے, اس کا اقتدار ہو, اس کی واہ واہ ہو, اس کا امیج بڑھے. ایک اور بات اس میں لکھی ہے, Pakistan recorded the second largest increase in terrorism-related deaths worldwide in 2022, up by 120% year over year. It was Khan who was pushing talks with Taliban at all costs, says Kugelman, the Woodrow Wilson Center's, I think he belongs to that. اب آپ ذرا غور کریں کہ وہ خان کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں جو ٹیررزم میں انکریز ہوا ہے, اور میرا خیال ہے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ خان کے ابھی آپ کو میں نے بتایا اس کے تعلقات کن کن لوگوں سے ہیں, وہ کن کی سپورٹ سے وہ حکومت میں آیا ہے. تو کیا اس کا یہ لاجیکل رزلٹ نہیں ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے پاکستان میں ابھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے, جو اس نے لوگ وہاں سے افغانستان سے واپس بلائے تھے. آپ کیا کہیں گے اس بات پہ؟ مجھے نہیں سمجھ آتا, کیونکہ آپ لوگ پاکستان میں لے آئے تھے, اس لیے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہاں پہ ٹیررسٹ اٹیک ہوں, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ خان جو ہے وہ ان لوگوں کو لے کے آئے, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں پہ لوگ بم کے دھماکوں سے مریں, کیونکہ آپ وہاں پہ آرام سے بیٹھے ہو, آپ عیش کی زندگی گزار رہے ہو, آپ سیکیور ہو, آپ کی فیملی سیکیور ہیں, آپ کی پراپرٹی سیکیور ہے. آپ بس آ جاتے ہو 2 ہفتے کے لیے پاکستان, سیریں کر کے چلے جاتے ہو, مال شال گھوم لیتے ہو, یا کہیں سیر و سپاہٹ کر لیتے ہو. آپ کو معلوم ہے پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے.
اور آپ اس بندے کو سپورٹ کر رہے ہو، انکنڈیشنل سپورٹ کر رہے ہو. پیسہ آپ جو کہتے ہو کہ ہم نے اتنی محنت سے کماتے ہیں، وہ آپ اس بیہودہ کاموں پہ آپ خرچ کر رہے ہو. مجھے نہیں سمجھ آتی اس کی. اور آخر میں یہ کہا ہے کہ what happens next? Many in Khan's PTI suggest that current government may declare their party as a terrorist organization or otherwise ban it from politics. یعنی کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ ان کی پارٹی کو ٹیررسٹ پارٹی یا آرگنائزیشن قرار دے دے گی یا اس کو پالیٹکس سے بین کر دے گی. اور میرا خیال ہے کہ یہ بالکل صحیح ہوگا. جس پارٹی کے کارکن پولیس پہ ڈنڈے اٹھائیں، جس کے پارٹی کے کارکن پیٹرول بم پھینکیں، جس پارٹی کے کارکن سرکاری املاک کو تباہ و برباد کریں، اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہی کر سکتی ہے. پولیٹیکل پارٹیز اس طرح کے کام نہیں کرتی. Ultimately, all sides are using the tools at their disposal to prevent their own demise. یہ ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں 2 طاقتور دھڑے ہیں. ایک دھڑا پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، ایک دھڑا پی ڈی ایم کے ساتھ ہے. اس میں فوج بھی شامل ہے، اس میں عدلیہ بھی شامل ہے، اس میں میڈیا بھی شامل ہے. اور یہ اپنی بقا کے لیے، اپنی سپریمیسی کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے جو حربہ یہ استعمال ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں. یہ لکھا ہے there are no heroes here. The entire political class and military are to blame for the very troubled state the country finds itself now. اور میں نے ابھی جو کہا کہ صرف یہ 2 مطلب پالیٹکس اور ملٹری کا کویسچن نہیں ہے، اس میں عدلیہ اور میڈیا کا بھی ہاتھ ہے، بہت بڑا ہاتھ ہے. تو پاکستان کو اس بندے نے اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اس وقت ہم ایک کھائی کے سامنے کھڑے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ کہ پاکستان کا مستقبل کدھر جائے گا. کیا پاکستان میں خانہ جنگی ہوگی؟ کیا پاکستان میں انارکی پھیلے گی؟ آپ کو ابھی سے جو لوگ کراچی سے ہیں یا آپ کو پتہ ہے جو پاکستان کے حالات پہ نظریں رکھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اس وقت کراچی میں بلکہ پورے ملک میں جو کرائمز ہیں اس کی رفتار بہت زیادہ ہو چکی ہے. کراچی میں صرف 35 بندے جو ہیں وہ اس طرح کے وائلنٹ کرائمز میں قتل کر دیے گئے ہیں. ڈاکوؤں کا حملہ ہو رہا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ خان جو ہے وہ بالکل بے قصور ہے، اس کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. وہ بہت بڑی اس کی ذمہ داری ہے. اس کو لوگوں نے اس لیے ووٹ دیا تھا، اس لیے وہ اس کو لے کے آئے تھے کہ وہ اس ملک کو خوشحالی کی طرف لے کے جائے گا. اس نے اپنے 3.5 سالہ دور حکومت میں پاکستان کو معاشی تباہی کے دہانے پر لایا. اس نے پاکستان میں ڈویژنز کریٹ کیے. اس نے اپنے اقتدار کے لیے لوگوں کو لڑوایا، اداروں کو لڑوایا، اور اس کی وجہ سے اب ہم یہاں کھڑے ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کے بارے میں کیمرن منٹر جو کہ پاکستان میں ایمبیسڈر رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا if there is default and the country cannot get oil, companies go bust and people don't have jobs, you would say this is a country ripe for a Bolshevik revolution. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے، تیل نہیں خرید سکتا، کمپنیاں بند ہو جاتی ہیں، بزنسز بند ہو جاتے ہیں، لوگوں کے جابز ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں بولشوک ریولوشن کی طرح ریولوشن کا راستہ ہموار ہو رہا ہے. بولشوک ریولوشن 1917 میں رشیا میں آیا تھا، جب وہاں پہ بھی جبر تھا، ایکسپلوئٹیشن تھی، اور وہاں پہ لوگوں نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا. لیکن یاد رکھیں کہ جو ہجوم ہوتا ہے، جو لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور جو لوگ اس طرح کی تخریب کاری کرتے ہیں، جو لوگ پولیس سے لڑتے ہیں، وہ تبدیلی نہیں لے کے آ سکتے. اس کو صرف ایک پولیٹیکل سیاسی جدوجہد، منظم جدوجہد اس میں تبدیلی لا سکتی ہے، اس کا راستہ تبدیل کر سکتی ہے، پاکستان کو خوشحالی کی طرف لے کے جا سکتی ہے. لیکن اس کے لیے عام لوگوں کا، مڈل کلاس کا، محنت کشوں کا شامل ہونا ضروری ہے. مڈل کلاس کے وہ لوگ جن میں لیڈرشپ کی صلاحیتیں ہوں، جو سمجھتے ہوں پالیٹکس کو بھی، جو اس پورے نظام کو سمجھتے ہوں اور اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار ہوں.
بلابری پارٹی پاکستان کو ان لوگوں کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے اس ملک میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے جواد احمد کی قیادت میں۔ بیرون ملک پاکستانی، مجھے معلوم ہے کہ ان کو میری بات پہ بہت غصہ آئے گا، کیونکہ وہ اپنے ایک یوٹوپیا میں رہتے ہیں، اپنی ایک خیالی دنیا میں رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان میں حقائق کیا ہیں، پاکستان میں لوگوں کی زندگیاں کس طرح سے گزر رہی ہیں۔ تو اگر آپ میری بات سن رہے ہیں اور آپ نے ویڈیو دیکھی ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خان ایک ایسا، فرینکنسٹائن کا میں نے ورڈ یوز کیا تھا، لیکن یہ شاید اس سے بھی زیادہ پاکستان کے لیے مصیبت کھڑی کر سکتا ہے۔